السلام علیکم ویورز، بہت شکریہ میرے چینل کو ٹیون کرنے کے لیے اور میری ویڈیو پہ آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کے دسترخوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے ہمیشہ سجا رکھے اور ان میں برکت رکھے۔ ویلکم کرتی ہوں اپنی ویڈیو میں، تو چلیے چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ جی فرینڈز، کافی دن ہو گئے میں اپنے ابو کی طرف نہیں گئی تھی، تو میں نے آج سوچا کہ آج میں چلتی ہوں ان کی طرف ملنے کے لیے، بھائیوں سے بھی، کیونکہ ابو تو نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن بھائی تو ہیں، تو وہ بھی میرے بغیر اداس ہو جاتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ آ جایا کرو، چکر لگا جایا کرو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھریلو مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے گھر کے جھنجھٹوں سے فارغ ہو تو بندہ کہیں جائے۔ تو عورتیں اسی طرح دونوں سائڈوں پہ، ماں باپ کے گھر بھی اور ہسبینڈ کے گھر بھی ایسے ہی بانٹ جاتی ہیں، نہ ادھر والے خوش نہ ادھر والے خوش، لیکن کوشش یہی جاری رکھتے ہیں کہ سب کو خوش رکھ سکیں۔ تو اپنے ہسبینڈ کو اٹھا رہی ہوں، دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر میں اٹھتے ہیں۔ بس مجھے تو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، تو وہ ریڈی ہوں تو پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں ابو کے گھر۔ آج میں آپ کو ابو کا کمرہ بھی دکھاؤں گی اور ان کی پکچر بھی دکھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن اپنے آپ کو ہمت حوصلہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ ایجا کہاں جا رہی ہو؟ نانا بول رہے ہیں آج ہمارے نصیب جاگ گئے، آج ہمیں کہیں لے کے جا رہے ہیں یہ۔ جی فرینڈز، میں ابو کے گھر کی طرف نکل پڑے ہیں اور اب سفر جاری ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنے امی ابو سے بھی ملاؤں گی، ان کا گھر بھی دکھاؤں گی۔ اس کے بعد ایک سرپرائز ہے، وہ بھی سفر لگتا ہے میرا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں پہنچ گئی تھی رات کو، تقریباً ہم لوگ بیزی ہو گئے تھے، مہمان بھی آئے ہوئے تھے، تو میں شوٹ نہیں کر پائی۔ تو یہ رات کو جب سب لیٹ گئے تو پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ابو کے کمرے کی۔ یہ میرے ابو کا کمرہ ہے، تو دیکھیں اسی طریقے سے سجا ہوا ہے جیسے ابو رکھتے تھے، اور جو چیزیں ابو نے رکھی ہوئی تھی۔ ابو کو پینٹنگز کا، اسلامک بہت شوق تھا، بکس کا۔ یہ الماریاں ان کی بھری پڑی ہیں اسلامک بک سے، سیرت النبی کی بکس، اور یہ انہوں نے آخری خطبے کا وہ لگایا ہوا تھا فریم۔ تو ابو میرے کو بہت شوق تھا گلدان، پھول، اس طرح کی۔ یہ کچھ ایوارڈز تھے ابو کے جو پینشن والوں کے لیے کافی وہ سٹرگل کرتے رہے ہیں، جن لوگوں کو بیوہ وغیرہ جو نہیں پرابلم میں ہوتی تھی، ان کے کوئی کاغذی ایشوز ہوتے تھے۔ یہ دادا ابو ہیں میرے، اور یہ میرے ابو ہیں۔ تو ان کی سب کی پکچر لگائی ہوئی ہے، امی کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرا رہنے کا یہاں پہ اسٹے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن بھائی صبح کہہ رہے تھے کہ وہ کوشش کریں گے گاؤں جانے کی، کہ سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے۔ چلو میں نے کہا اپنے بزرگوں کی قبروں پہ بندہ چکر لگاتا ہے اور فاتحہ پڑھاتا ہے۔ تو عائزہ کو بھی رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے بھی نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر بات ہے والدین کا گھر جہاں پہ وہ نہ ہو۔ ٹائم دیکھیں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے، 1:30 بجنے پہ آ گئے ہیں، لیکن میں ساری رات جاگی رہی ہوں۔ پہلے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، پھر میں یاسین لے کے بیٹھ گئی، میں نے یاسین پڑھی اور ان کی روح کے ثواب کے لیے میں نے بخشی۔ تو والدین بہت میٹھی چیز ہوتی ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، خدا را ان کی بہت زیادہ عزت احترام کے ساتھ، اور ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ خاص مقام ہوتا ہے۔ وہ کسی کو نہ ہمیں کوئی پیار اس طرح کا دے سکتا ہے، اور نہ ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے۔
تو یہ بھی سب لوگ کمروں میں ریسٹ کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ابو کا گھر بھی دکھا دوں. تو یہ ابو کا گھر ہے. تو ساری رونقیں ابو سے. اس کمرے میں اور یہ کمرہ میرے لیے رکھا گیا تھا کہ جب بچے اور میں آتے ہیں تو اس کمرے میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو زندگی دے اور ان کو رزق میں برکت ڈالے. تو یہ صبح صبح ہم پھر گاؤں کے لیے نکل پڑے. میں بھائی کے ساتھ، بھابھی وغیرہ تھی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ گاؤں کا سفر بھی اپنا شیئر کر دوں. ہریالی، آنکھوں کو بہت سکون ملتا ہے. گاؤں کی سائڈ پہ نکلو نا، پیورٹی ساری یہیں پہ ہے. ہم لوگ تو بس اس کام بھاگ اس کام بھاگ، بس اسی طرح زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی تھوڑی سی شیئر کر دوں کہ ہم لوگ نکلے تھے پھر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیماری کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں ہے کسی سے ملنا جلنا. تو ہمارا اپنا آبائی قبرستان ہے، بس ہم وہیں پہ گئے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے ہی بس دعا کی ہے سب نے، فاتحہ پڑھی ہے سب کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنے امی ابو کے لیے. اور پھر ہم وہیں سے ہم نے واپسی کا سفر سٹارٹ کر دیا تھا. تو میں آپ کو وہ بھی آگے چل کے وہ بھی دکھاتی ہوں. میرے ساتھ ہی بنے رہیے گا اور فل ویڈیو دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو آپ لوگ بھی جب عید شبرات ہو، کوئی ہو، تو اپنے جو بزرگ آپ کے، جو والدین آپ کے گزر چکے ہیں، یاد رکھا کریں ان کو. ان کی قبروں پہ جانا، فاتحہ خوانی کرنی. تو باقی چیزیں ہم ان تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے. یہی پڑھائی ہے، گھر پہ بیٹھ کے پڑھو یا جا کے پڑھو، جیسے بھی پڑھو، یہ پڑھائی ان کے کام آتی ہے. اور ہماری طرف سے ہم جو تحفہ ان کو بھیج سکتے ہیں یہی تحفہ ہے. تو میں تقریباً بہت عرصے کے بعد گاؤں گئی. مجھے بہت اچھا لگا. یا یقین کریں اس فضا میں جو سکون اور احساس ہے وہ نہیں، میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی. تو یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے. اس میں سارے ہمارے بزرگ، دادا ابو، نانا ابو، نانی، سب چچا میرے اور سب اپنے پرائے سب ادھر ہی ہیں. تو آخر سب نے جانا اسی مٹی میں ہی ہے. تو یہ ہم نے درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کی تھی. یہیں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ہم نے پڑھائی کی، ان کو بخشا، اور پھر ہم وہیں سے روانہ ہو گئے. یہ میرے چچا جان کی قبر ہے. تو یہ امی ابو، نانا، دادا اور دادی، چاروں کی قبریں اکٹھی ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اتنی توفیق دے کہ وہ ایسے خاص موقعوں پہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھ سکیں. تھوڑی دیر پھر ہم سستانے کے لیے، یہ ہمارا بہت پرانا قبرستان بھی ہے اور یہ درخت بہت پرانا ہے ماشاءاللہ. ابھی تک اس کی چھاؤں ہے اور گرینری. ہم یہاں تھوڑی دیر بیٹھے، سکون کیا. یقین کریں اس سکون کا میں آپ کو الفاظ نہیں میں بیان کر سکتی. تو پھر ہم لوگ بس اتنی سی دیر ہی، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہم رکے ہوں گے اور پھر ہم نے واپسی کا سفر سٹارٹ کر دیا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میری طرف سے سب کو شبرات کا دن مبارک ہو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور میں آپ کو یاد رکھوں گی.